ایک منٹ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جن کو سمجھ آئے وہ سبحان اللہ کہیں جن کو نہ سمجھ آئے وہ خوشی سے بیٹھے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ان حضرات کو سمجھ نہیں ہے قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں چلو تھوڑے جلد سمجھ آگئی قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک جہاں میرے محبوب کی جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا سبحان اللہ میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں دوستوں ایک آدھ بات آپ سے اور ایک بات علماء کی خدمت میں اس کے بعد میں اپنی بات شروع کروں گا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ محفل یہ مجلس اس میں آنا اس میں بیٹھنا صرف چاول کھانے کے لیے نہیں چاول ملے تو اللہ کی نعمت ہے نہ ملے تو کوئی بات نہیں ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے کے اندر میرے آقا کا تذکرہ ہو جائے میرے آقا کی شان بیان ہو میرے آقا کا ذکر خیر ہو مجھے اور آپ کو سننے کے لیے مل جائے تو اس سے بڑی دولت اور کوئی اس لیے بڑی محبت کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ آپ تشریف لایا کریں اور علماء حضرات سے اس بات کا شکوہ ہے کہ ہم نے یہ پروگرام شروع تو کیا ہے لیکن اس کی محنت جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہر روز ہر مسجد میں 2 اعلان کو کم از کم ہوتے ایک مغرب کے بعد اور ایک عشاء کے بعد ہر امام اپنی مسجد میں اعلان کرے بعد میں کیے بھی ہوں گے اس نے ظن رکھتا ہوگا لیکن امید یہ ہے کہ اکثر نے نہیں کیے ہوں گے جس مسجد میں نے نماز پڑھی وہاں تو تذکرہ نہیں ہوا وہاں تو اعلان نہیں ہوا تو
کم از کم 2 اعلان ضرور ترغیبی انداز میں امام پاک کو یہ ترغیب دینی چاہیے کہ ہماری محفل ہو رہی ہے، ہماری مجلس ہو رہی ہے، ہمارا پروگرام ہو رہا ہے، اور ہمارا کیا دو جہاں کے سردار امام الانبیاء کا تذکرہ ہونا ہے، آپ کو سعادت سمجھ کے اس میں شامل ہونا چاہیے۔ جب یہ بات ہوگی تو مغرب کے وقت کچھ لوگ آتے ہیں، عشاء کے وقت نہیں آتے۔ عشاء کے وقت امام صاحب جب یہ کہیں گے کہ میں بھی ادھر جا رہا ہوں، آپ کو بھی آنا چاہیے، تو امید ہے کہ ہمارا پروگرام انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ تو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ پھر ذرا محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ نام تیرا ہے جو ہر غم کی دوا سب کے لیے، نام تیرا ہے جو ہر غم کی دوا سب کے لیے، ذکر تیرا ہے روحوں کی شفا سب کے لیے۔ سبحان اللہ۔ میرے والد الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ، میرے نبی کے بچپن کا تذکرہ، میرے نبی نے بچپنا کیسے گزارا۔ آپ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے تو کیا کیفیت تھی، کیا حالات تھے، کیا واقعات سے، وہ سارے تو میں بیان آپ حضرات کے سامنے نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے میرے ختم ہونے کا وقت قریب ہے، کیوں جی؟ آپ حضرات وہ عام طور پہ کہا کرتے ہیں نا کہ آپ کے اور آپ کے مقصود کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، تو آپ کے درمیان اور چاول شریف کے درمیان زیادہ دیر حائل ہو جاؤ، یہ مناسب تو نہیں۔ چلو آپ توجہ فرمائیں گے تو چند ایک باتیں میں سارے واقعات پچھلے حذف کرتے ہوئے اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج الانبیاء، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ حضرات باتیں کرتے رہیں گے، ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے تو پھر شاید میں بات نہ کر سکوں۔ یہ بچوں کو بھی ذرا سنبھالنے کی کوشش کروں۔ تو سیدنا عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وقت تو بہت سی ابتدا کے اندر حضرت نے آج ولادت کے موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہوگی۔ آپ حضرات کے سامنے آقا کی میلاد، آقا کی ولادت کا تذکرہ آسان انداز میں کیا ہوگا۔ تو میں سیدنا عبد المطلب کے دور سے جب میرے آقا کی عمر مبارک 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ باپ دنیا میں آنے سے پہلے باپ سے محروم ہے۔ پیدا ہونے کے بعد سب سے بڑا سہارا والدہ ہے، لیکن 6 سال کی عمر میں یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا، ان تفصیلات میں نہیں جاتا۔ والدہ کا انتقال ملال ہو گیا۔ 6 سال کے میرے نبی بچے ہیں، والد کا سایہ بھی سر پہ نہیں، والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اب بتاؤ، زمانے والے کہا کرتے ہیں، لوگ کہا کرتے ہیں، اس کا باپ بھی چلا گیا، اس کی ماں بھی چلی گئی، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن میرا رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کا کوئی سہارا نہ ہو وہ رب ذوالجلال اس کا سہارا ہے۔ جس کا کوئی سہارا نہ ہو میرا رب اس کا سہارا بنتا ہے، اور میرا رب سارے سہاروں سے
میرے نبی کو نکال کے یہ تربیت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر بچہ اچھا ہوگا تو لوگ کہیں گے باپ کی تربیت ہے، بچہ اچھا ہوگا تو لوگ کہیں گے ماں کی تربیت ہے، بچہ اچھا ہوگا تو لوگ کہیں گے دادا کی تربیت ہے، بچہ اچھا ہوگا تو لوگ کہیں گے استاد کی تربیت ہے، بچہ اچھا ہوگا تو لوگ کہیں گے پیر و مرشد کی تربیت ہے۔ ساری تربیتوں سے نکال کر ساری کائنات کا معلم اور استاد میرا رب بنانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال ہے اور دادا عبد المطلب کی پرورش میں آئے، ان کے زیر سایہ آئے۔ اور یہ بات میں بتا دوں کہ سیدنا عبد المطلب کوئی معمولی شخص نہیں ہے، مکہ کے سب سے بڑے سردار، بیت اللہ کی چابیاں ان کے پاس، بیت اللہ کے متولی۔ آج تو مسجد کا متولی نہیں ہم سے سنبھالا جاتا، جو بیت اللہ کا متولی ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مسجد کا متولی جو ہوتا ہے وہ وقت کا حاکم ہوتا ہے، وہ شہنشاہ ہوتا ہے، وہ جو سیاہی سفیدی کا مالک ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری حکومت ہے۔ وہ تو اللہ کے گھر بیت اللہ کا متولی ہے۔ پانی حاجیوں کو پانی پلانا، حجاج کے انتظامات کرنا، اور بیت اللہ کا متولی، حتیٰ کہ مکہ والوں کے سرداروں کا سردار، آنے والے وفود سے ملاقات، جانے والے قافلوں کو رخصت کرنا، یہ سیدنا عبد المطلب کے ذمے تھا۔ سب سے بڑا سردار سیدنا عبد المطلب۔ اور پھر ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا۔ اللہ نے حسن بھی دیا تھا، میرے نبی کے دادا ہے، حسن کیوں نہ ہوتا؟ حسن بھی اللہ نے دیا تھا، وجاہت بھی اللہ نے دی تھی، روب بھی اللہ نے دیا تھا، مرتبہ بھی اللہ نے دیا تھا۔ ان کا تخت لگا کرتا تھا، کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی اس تخت پر بیٹھ جائے، کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے کھڑا ہو کر ایک عام آدمی کے ساتھ جیسے گفتگو کی جاتی ہے ان کے سامنے گفتگو کر سکے۔ ان کے سامنے جو بھی آتا تو شاگردوں کی طرح، مریدوں کی طرح، ماتحتوں کی طرح گفتگو کرتا، ان کے ادب و احترام کا لحاظ کرتا، ان کی جگہ پہ اور تو اور ان کے کسی بیٹے کو آنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ کو فوت ہو گئے تھے، باقی بیٹے ابھی زندہ تھے، تو بیٹے بھی باپ کی عدم موجودگی میں بھی ان کے منصب پر، ان کے تخت پر، ان کی مسند پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام، یہ ساری شان، اور دو جہاں کے سردار 6 سال کے بچے۔ کتنے؟ 6 سال کے بچے۔ بڑے بڑے لوگ آتے، بڑے بڑے عمراء آتے، بڑے بڑے وزراء آتے، وہ آ کے سلام کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ عبد المطلب اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے، لیکن یہ چھوٹا سا بچہ، ننھا سا بچہ، 6 سال کی عمر، معصوم سا بچہ جب سامنے آتا اور قریب آتا تو عبد المطلب اپنی مسند کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اپنی مسند کو چھوڑ کے کھڑے ہو کے استقبال کرتے، سلام پیش کرتے، اپنی جگہ پہ اپنے پوتے کو بٹھاتے اور ساتھ آپ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اتنا ادب، اتنا احترام، اتنا مقام، اتنی عظمت۔ پوچھنے والوں نے ایک دن دبے لفظوں میں پوچھ لیا کہ آپ کے سامنے تو کوئی دم نہیں مار سکتا، آپ کے سامنے تو کوئی نگاہ اٹھا کے بات نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے وزراء آتے ہیں، وہ سلام کر کے جھک کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے عمراء آتے ہیں، وہ سلام کر کے جھک کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے عمراء آتے ہیں، وہ آپ کے سامنے سلام پیش کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا یتیم بچہ جب آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا عبد المطلب فرمانے لگے کہ اس کی ولادت کو میں
دیکھ چکا ہوں، اس کی رضاعت کو میں دیکھ چکا ہوں، جو گوہر اس بچے میں مجھے نظر آتے ہیں دنیا کے کسی شہنشاہ میں مجھے وہ نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ جس دن یہ بچہ پیدا ہوا میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوا عبادت کر رہا تھا، بیت اللہ میرے سامنے تھا، 360 بت اس میں رکھے ہوئے تھے، ادھر میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، ان بتوں کو آپس میں ٹکراتے ہوئے اور گرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ، میرے سامنے وہ بت گرے اور مکہ روشن ہو گیا، اور بیت اللہ پہ اس طرح روشنی پڑی جس طرح کہ گاڑی آئے اور دیوار پہ اس کی روشنی پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ بچہ ہے، معمولی بچہ نہیں ہے۔ خیر میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، وقت مختصر۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہیں، 6 سال کے بچے ہیں، اور دادا کا یہ حال ہے، پیرانہ سالی ہے، 118 سال یا کم و بیش 138 سال یا مختلف روایات، عمر ہے، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں۔ اس ذوق کے باوجود جب یہ بچہ اس مسلک کی طرف آتا، کوئی نہیں روک سکتا تھا، کوئی نہیں پیچھے ہٹا سکتا تھا، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اپنی مسند پہ بٹھاتے، خود ساتھ بیٹھ جایا کرتے، اور آپ کی مرضی جتنی دیر بیٹھتے، جب اٹھ کے جانے لگتے تو فوراً عبد المطلب پہلے کھڑے ہو جاتے اور آپ کو رخصت کرتے، اور آپ کے جانے کے بعد پھر آ کر اپنی مسند پہ بیٹھتے۔ جب تک میرے آقا مجلس میں ہوتے تو عبد المطلب اس طرح بیٹھتے جس طرح شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، اس طرح بیٹھ جایا کرتے تھے جس طرح مرید پیر کے سامنے بیٹھا کرتا ہے، اس طرح بیٹھ جایا کرتے تھے جس طرح اولاد والدین کے سامنے بیٹھتی ہے، حالانکہ خود بچے تھے اور آقا خود جو ہے عبد المطلب کے پوتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مقام۔ سیدنا عبد المطلب کا دور یہ ہے، ابھی 7واں سال ہے میرے نبی کا، آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں درد ہو گیا، آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں درد ہو گیا، تکلیف آئی۔ یاد رکھو، انسان ہونے کے ناطے جو تکلیفیں ہمیں آتی ہیں وہ اللہ کے نبی کو بھی آتی ہیں۔ اس انسانیت کی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جتنا بخار آتا ہے ہمیں اس سے ڈبل بخار آتا ہے۔ تمہیں جتنا عام آدمی کو بخار چڑھتا ہے اس سے ڈبل مجھے بخار چڑھتا ہے۔ کسی نے عرض کی اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب ایک دن بندے کو بخار آ جاتا ہے، یہ نعمت ہے میرے رب کی، مسلمان کے لیے ایک دن بخار آتا ہے 1 سال کے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بندے کو ایک دن بخار آتا ہے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر ہے، اتنی بڑی میرے رب کی رحمت ہے، اور میں اپنے رب کی رحمت کا زیادہ مستحق ہوں، مجھے رحمت کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ مجھے زیادہ رحمت چاہیے، مجھے تم میں سے ڈبل بخار آتا ہے، میری تکلیف اور بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے میرے رب کی رحمت میرے اوپر برسا۔ خیر، آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں درد ہوا، عبد المطلب نے پوتے کا علاج کیا، تربیت کرتے تھے، علاج کرتے تھے، غذا کا خیال کرتے تھے۔ ایک حکیم ڈاکٹر کے پاس لے گئے، علاج کروایا، دوسرے کے پاس لے گئے، علاج کروایا، تیسرے کے پاس لے گئے، علاج کروایا، شفا نہیں ہو رہی، آنکھوں کا درد بڑھتا جا رہا ہے، پانی بہنا شروع ہو گیا، آنکھوں کو درد ہوتا ہے۔ تو جب مرض بڑھتا ہے نا تو معالج بھی بڑھ جاتے ہیں، مرض بڑھتا ہے تو معالج بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جس کو پیناڈال سے شفا ہو وہ کہتا ہے یار پیناڈال کھلاؤ، جس کو پونسٹان سے شفا ہو وہ کہتا ہے یار پونسٹان کھلاؤ، بس اس نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ بس ہر ایک
اپنی اپنی، کوئی کہتا ہے فلیکٹر کھلاؤ، کوئی کہتا ہے فلاں کھلاؤ، کوئی کہتا ہے پیراسیٹامول کھلاؤ، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں فلاں کے پاس لے جاؤ، فلاں دربار پہ لے جاؤ، وہاں سے خاک شفا اٹھا کے لاؤ، وہاں سے مٹی اٹھا کے لگاؤ، وہاں سے یہ کرو، وہاں سلام بھرو۔ ایسے ہی لوگوں نے مشورہ دیا فلاں جگہ ایک راہب رہتا ہے، اور وہ جو دم کرتا ہے نا، علاج بھی کرتا ہے، دم بھی کرتا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ دم بھی کرتا ہے، ساتھ دوائی بھی دیتا ہے، حکیم بھی ہے اور روحانی ایک معالج بھی ہے، اس کے پاس جاؤ۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ فلاں راہب ہے، وہ دم کرتا ہے، اس کے پاس لے جاؤ، شفا ہو جائے گی۔ عبد المطلب تو شفا چاہتے تھے، اپنے پوتے کو لیا، راہب کے دروازے پہ گیا، جا کر دستک دی، راہب باہر نہیں نکلا۔ دروازے پہ دستک دی، راہب باہر ہے، توجہ سارے سن رہے ہو؟ راہب باہر نہیں نکلا۔ ایک دفعہ دستک دی، باہر نہیں آیا، انتظار کیا، پھر دستک دی، باہر نہیں آیا، تیسری دفعہ جب دستک دی تو وہ راہب کا اپنا بیان ہے کہ میں جس کرسی پہ بیٹھا تھا، جس جگہ پہ بیٹھا تھا، اس طرح وہ ہلی کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہے، وہ زور سے ہلنے لگی، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے طوفانی آندھی آ گئی ہے۔ میں اٹھا اور دوڑ کے دروازے کی طرف آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک معصوم بچہ کھڑا ہے اور ایک بزرگ بوڑھا کھڑا ہے۔ میں سمجھ گیا اس بچے کو دیکھ کر کہ اتنا حسین بچہ، میری نگاہ نے کبھی اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ یہ مستقل موضوع ہے، میرے آقا کا حسن کیسا تھا، میرا آقا کتنے حسین تھے، اس دنیا میں ایسا حسین نہ کوئی آیا اور نہ کوئی قیامت تک آج گا۔ تو اس لیے وہ دیکھتا ہی رہ گیا، اس بات کو سمجھ گیا کہ یہ جو زلزلہ آیا ہے، زمین ہلی ہے، یہ مجھے اٹھانے کے لیے کہ غلطی ہو رہی ہے مجھ سے، میں غلطی کر گیا، ان کے بلانے پہ نہ آیا، مجھے فوراً آنا چاہیے تھا، حاضر ہو گیا ہوں۔ بڑا راہب ہے، بڑا پادری ہے، بڑا اپنے پیشوا ہے، بہت بڑا آدمی تھا وہ بھی، اور پوچھنے لگا کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ کہا جی یہ بچہ ہے، اس کی آشوب جسم ہے، آنکھوں میں درد ہے، دوائی دینے آئے ہیں، یا کوئی دم کر دو۔ تو وہ راہب دیکھ کر، بچے کا مطالعہ پہلے کر چکا تھا، تو وہ کہنے لگا اس کا علاج میرے پاس کوئی نہیں، اس کا علاج میرے پاس نہیں۔ تو پھر اس کا علاج کیسے ہوگا؟ جب تیرے پاس علاج کوئی نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ تو وہ راہب کہنے لگا کہ بابا جی، بزرگوں، اس کا علاج میں بتاتا ہوں کہ اس کا علاج کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا۔ میرے رب نے اس کے لعاب میں وہ شفا رکھی ہے کہ اس کا لعاب اس کی آنکھوں کو لگاؤ، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا لعاب اس کی آنکھوں میں ڈالو، اس کی آنکھوں کو شفا ہو جائے گی۔ یہ میرے نبی کا لعاب ہے، بچپن سے یہ تاثیر رکھتا ہے۔ میرے نبی کا لعاب صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگتا ہے تو زہر کو چوس لیتا ہے، ایسا تریاق اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ یہ وہ میرے نبی کا لعاب ہے۔ علی مرتضیٰ چہرے خدا کی آنکھوں پہ لگتا ہے، آنکھ کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ وہ میرے نبی کا لعاب ہے جو حضرت جابر کی ہنڈیا میں پڑتا ہے تو 3 آدمیوں کا کھانا 300 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا لعاب ہے کہ کڑوے کنویں میں پڑتا ہے تو کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا لعاب ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لگتا ہے تو ہڈی جڑ جاتی ہے۔ یہ لعاب نہیں ہے، شفا کا خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ راہب سمجھ گیا، کہنے لگا اس کی شفا اس کے لعاب میں ہے، ان کا لعاب ان کی آنکھوں کو لگاؤ، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ میرے آقا کے بچپن کے 1-2 واقعات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے، اور میرا خیال ہے کہ زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تو اب ٹھیک، تو چلو
الحمدللہ میں نے آقا کا تذکرہ کیا، آپ نے آقا کا تذکرہ سنا، اللہ میرا بیان کرنا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب بنائے۔ میرے بھائیوں، اصل میں تو یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو جھنڈیاں لگانے کی بجائے، کمکمے لگانے کی بجائے، لائٹیں جلانے کی بجائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نئے سرے سے عزم کریں کہ ہم سے کوتاہی ہوئی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے ہوئے آقا کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ سب سے بڑا میلاد ہے، یہ سب سے بڑی سیرت ہے، یہ سب سے بڑا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجرنا من النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جو سچی باتیں کہی ہم پر عمل کی توفیق عطا فرما، جو ہم سے کوتاہی ہوئی غلطی ہوئی اللہ معاف فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اطاعت والی محبت نصیب فرما، اے اللہ اطاعت والی محبت نصیب فرما۔ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما، ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اہل بیتہ و ذریتہ اجمعین۔ ماشاءاللہ تمام جنان کو بٹیا کے سر اہتمام